كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم۔ جو آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو حلال قرار دیا ہے اور وہ پاکیزہ بھی ہے۔ تو دیکھو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حلالا طیبا، وہ حلال بھی ہونی چاہیے اور پاکیزہ بھی ہونی چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے کہ آدمی جیسا رزق کھاتا ہے، جیسے رزق کا استعمال کرتا ہے ویسے ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آدمی حلال مال کھائے گا، اچھا اور پاکیزہ مال کھائے گا تو اس کے نتائج اور اثرات اچھے ہوں گے، صلاح اور فلاح، اچھائی کی طرف دماغ جائے گا، اچھائی اس کے ذریعے سے وجود میں آئے گی۔ لیکن اگر آدمی حرام مال کھائے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ جب مال حرام پیٹ میں پہنچے گا تو انسان گناہوں کی طرف بھٹکے گا، وہ گناہوں کی طرف جائے گا، اس سے اچھے اعمال نیک اعمال سرزد نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب مال حرام پیٹ میں پہنچے گا تو وہ زنا کی طرف، فحاشی کی طرف، عریانیت کی طرف، چھوٹے بڑے گناہوں کی طرف بھاگے گا۔ تو اس لیے انسان اپنے پیٹ میں جو چیز داخل کر رہا ہے وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، پاکیزہ بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے آدمی رزق حلال تلاش کرے۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جو جسم مال حرام سے پلا اور بڑھا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جمع الفوائد میں روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے روایت میں کہ جو جسم حرام سے پلا اور بڑھا وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ تو اس لیے آدمی جو اپنے ذرائع آمدنی ہے اس کو دیکھے کہ میں جو کما رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ مگر آج کل حالات ایسے ہو گئے مال آ جائے بس، اس کو اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ یہ حرام طریقے سے آ رہا ہے یا کسی اور طریقے سے آ رہا، اس سے کوئی بحث نہیں، آ جائے۔ نہیں، مومن کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آنے والا مال ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو۔ یعنی اگر تم نے مال کمایا شریعت کی خلاف ورزی کر کے تو یہ شیطان کی پیروی ہے۔ اور یہ بھی بیان کر دیا گیا انہو عدو مبین، تمہارا وہ کھلا دشمن ہے۔ جب وہ کھلا دشمن ہے تو آدمی کو اس سے چوکنا رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ فلاں آپ کا دشمن ہے تو آپ اس سے چوکنا رہتے ہیں، چوکس رہتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو پیسے دے دیے اور اس نے دھوکہ دے دیا تو وہ دوبارہ لینے کے لیے آئے گا، بلکہ وہ دوسروں کو بھی کہے گا بھائی اس آدمی سے چوکنا رہی ہو، جس کا لیتا ہے دیتا نہیں ہے تو چوکنا کر دینا چاہیے۔ تو وہ تو جیسے وہاں آدمی چوکنا ہو جاتا ہے تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو آدمی کو چوکنا ہو جانا چاہیے، پھر اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، لیکن پھر آتا ہے انسان۔ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ حریص واقع ہوا، لالچی، ذرا سا دنیاوی فائدہ کہیں سے نظر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حرام ہے، اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے کہ چلو۔ اب جیسے آج کل موبائل پر سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ اسکیمیں آتی رہتی ہے نا، اور اس میں اکثر فراڈ ہوتی ہے، تو آدمی لالچی ہے کہ چلو بھائی 100 روپے ڈالو اور صاحب 200 مل جائیں گے شام تک۔ کچھ ایپ ایسے چل گئے ہیں کہ صاحب کچھ ایپ کو کھولیں گے اور اس پر آپ کلک کریں گے تو اتنے پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ معلوم ہوا کھولا اور آپ نے اس پر جو ہے کلک کیا، کچھ پیسے تو آگئے، فوراً آگئے، اب اس کا لالچ بڑھا، 100 کے 200 ہو گئے، 200 کے 400 ہو گئے، جب وہ دیکھا کہ ہزارم ہو گئے، اس نے جو ہے
جہاں پیسے لگائے تھے اس نے اس سائٹ ہی کو بند کر دیا، لے کے بھاگ گیا، پتہ ہی چلا ہے تھا کون، بتائیے۔ اس میں لگا ہوا آج کل مسلمان کائیں میں لگ رہا، یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ حلال بھی ہے۔ ارے اس کا کچھ پتا کچھ نہیں، موبائل پہ چل رہا، بس ہاتھ چل رہا، کمپیوٹر پہ بیٹھے بٹن دبائے جا رہے ہیں، لیکن ہے کیا، وہ سامان موجود ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس اسٹاک میں ہے کہ نہیں ہے، کچھ بحث نہیں اس سے، بس ایک جوئے کی شکل ہے یہ تو چل رہا۔ ہمارا نوجوان طبقہ اسی پر لگا ہوا اور اسی پر تباہ اور برباد ہو رہا، اور یہ مسلمان ایسے لالچی اور حریص ہو گئے کہ جہاں دیکھا، ارے بھائی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے سے سوچے کہ جو مال تم جہاں لگا رہے ہو وہ کرا صاحب 50% نفع دے دوں گا، اب 50% کہاں دے دے گا؟ بینک کا کتنا بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے، وہ 11 ساڑھے 11 12% تو وہ دیتا ہے، وہ 50% کہاں سے دے دے گا؟ تو وہ معلوم ہونا چاہیے کہ سمجھ لو کہ یہ فراڈ ہے۔ آج کل لوگوں کے کاروبار 10-5% پر رہ گئے، وہ 50% دے رہا، ادھر سے لیا اس کا آدھا ادھر دے دیا، اس نے لیا اس سے لیا اس کا آدھا ادھر دے دیا، بس ایسا رلگڈا چل رہا ہے، اور یہ مذہب ہے کہ تھا میرے پاس تو پیسے آ رہے ہیں۔ آج کل سونا اور چاندی کا کاروبار جو ہے بڑے عروج پر ہے، یہ دنیا کا بہت بڑا سٹا ہے کہ لوگ ہر وقت کمپیوٹر پر موبائل پر دیکھ رہے ہیں، اب صاحب 2 پیسے گھٹ گئے، 2 پیسے اوپر ہو گئے، 50 پیسے گھٹ گئے، 50، اسی میں لگا ہوا، اسے کچھ خبر نہیں ہے، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ دین کی، کسی چیز کی خبر نہیں ہے، اسی میں لگا ہوا ہے، اسی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا کہ صاحب 2 روپے بڑھ گئے۔ اب مفتی کے پاس آتا پوچھنے کے لیے کہ جی چاندی کا کاروبار ہم کر رہے ہیں، اس طرح سے کر رہے ہیں، تو مفتی نے کہا بھائی جائز نہیں ہے، کہ جائز نہیں ہے تو نفع آ رہا۔ ابے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے، جو جس چیز کا تم کاروبار کر رہے ہو سونا اور چاندی کا، وہ ہے بھی ہے نہیں، یہ ویسے ہی چل رہا، صرف جو ہے موبائل پر چل رہا، اس کا خارج میں کوئی وجود بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی شکلیں آ گئی ہیں، یہ سب سٹے کی شکلیں ہیں، جوئے کی شکلیں ہیں، اور مسلمان لگا ہوا منع کرتے رہو، انہیں مانتے نہیں، باز نہیں آتے۔ یعنی بعض آدمی اس چکر میں کروڑ پتی تھے، وہ کیا بن گئے؟ سارا ختم کر دیا، سب اسی چکر بازی میں، اسی جوئے بازی کے اندر، کیونکہ یہ چسکا ایسا ہے، ایک دفعہ آدمی ہار گیا نا، چلو اب کیسے ہو سکتا ہے، اب کیسے آ جائے، ڈبل آ جائے، چبل آ جائے، پھر آ گیا، پھر وہ اسی طرح لگتے لگتے کہ اپنی ساری جو ہے، آدمی نے اپنا پیسہ بھی، اپنی جائیدادیں بھی، ایسے واقعات ہیں کہ جائیدادیں بھی فروخت کر دی اس چکر میں، اور کچھ بھی ہاتھ نہ آیا، تباہ اور برباد ہو گیا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی خسارے میں۔ تو اس سٹہ بازی، اس جوئے بازی سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم نے بتایا تھا کہ بہترین کمائی کون سی ہے؟ جو اپنے ہاتھ سے ہو۔ طیب کمائی وہی ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں، خود کر رہے ہیں، جس میں کچھ محنت اور مشقت کرنی پڑ رہی ہے، وہی ہے طیب، جسے طیب کہتے ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیب مال کون سا؟ زیادہ پاکیزہ وہ مال ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کسب کریں، اپنے ہاتھ سے کمائیں۔ تو اس لیے دیکھنا چاہیے ہمارے ذرائع آمدنی کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کھاؤ، جو رزق اللہ نے تمہارے لیے زمین میں بکھیر دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ کون سا؟ حلال بھی ہونا چاہیے، حلالاً طیبہ، اور پاکیزہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آدمی کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ میرے ذریعے آمدنی میں حرام کی آمیزش نہ ہو جائے، یا میں ایسی جگہ کھانا نہ کھاؤں کہ جہاں حرام، کاروبار حرام، ساری چیز حرام ہے۔ اب کوئی دعوت کر دے اور وہ مال حرام ہے، سب دوڑے چلے جا رہے صاحب اس کی دعوت میں، سب چلے جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، اس کا ذریعہ آمدنی کیا ہے، یہ سود کا لین دین کرتا ہے، سودی کاروبار اس کا ہے، سود پر پیسے چلاتا ہے، اس کا کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ یہ ظاہر بات ہے کہ جب جاؤ گے کھاؤ گے تو دل یہ مردہ ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس کے اندر جو ایک طرح کی جو ہے روشنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جب آدمی مال حرام کھاتا ہے تو مال حرام کھانے کی وجہ سے ضمیر مر جاتا ہے، جو ایک ایمانی قوت اور طاقت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ چنانچہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں صوفیہ کی ایک جماعت تھی، اسے معلوم ہوا کہ یہ جو صوفیہ کی جماعت ہے اگر یہ بد دعا کر دے تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس نے کیا کیا؟ سب کو بلا کر دعوت کی اور کھانا کھلا دیا۔
جب وہ کھانا کھا کے چلے گئے تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اب میں ان کی بد دعا سے مطمئن ہو گیا، اس لیے کہ میں نے مال حرام ان کے پیٹوں میں اتار دیا ہے، اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں مال حرام چلا جائے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ تو حدیث میں موجود ہے کہ جو آدمی مال حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو حجاج ابن یوسف کیا کہتا ہے، میں نے ان کے پیٹوں میں مال حرام اتار دیا، اب میں ان کی بد دعا سے مطمئن ہو گیا۔ تو جب انسان کے پیٹ میں مال حرام جائے گا، اب ہم روز دعا کر رہے ہیں، حالات جیسے بھی آپ کے سامنے ہے، صاحب سبھی دعا کر رہے ہیں، تو دعا کیسے قبول ہوگی جب آپ کا کھانا صحیح نہیں، آپ کا پہننا صحیح نہیں، ہر چیز آپ کی حرام سے پل بڑھ رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ کے ہاں تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ تو اس لیے حلال پاکیزہ مال، جب تم حلال اور پاکیزہ مال کماؤ گے بھی اور حلال اور پاکیزہ مال اپنے پیٹوں میں پہنچاؤ گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات الگ ہی ہوں گے، اس کے اثرات اچھے ہوں گے، نیکی کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف دل و دماغ جائے گا۔ اور جب حرام کھائے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ حرام جب کھائے گا تو ویسے ہی دل کے اندر خیالات، دل و دماغ انہی بد خیالات میں جو ہے وہ گم رہے گا۔ تو اپنا ذریعہ معاش اور اپنا جو کھانے پینے کا ذریعہ ہے وہ صحیح کرو۔ اگر آپ ملازم ہیں کہیں تو اپنی ملازمت کو صحیح طور پر انجام دو، تاکہ اگر تم نے کوتاہی کی تو وہ رزق تمہارے لیے حلال نہ ہو جائے۔ تمہاری اس ملازمت میں کوتاہی کی وجہ سے جو تمہیں تنخواہ مل رہی ہے، اس میں تمہاری کوتاہی کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ جتنے وقت آدمی کام نہیں کیا اس کی تنخواہ لے رہا تو وہ جائز کہاں ہوگا؟ بھئی ایک آدمی سرکاری ڈاکٹر ہے اور وہاں ہسپتال میں جا کر کے وہ اپنا حاضری دے کر 1 آدھ گھنٹہ دے کر کے آ گیا اور اپنی کلینک پہ آ کے بیٹھ گیا، تنخواہ پوری لے رہا، تو یہ جائز کہاں؟ اتنا جائز ہے؟ ایک آدمی مدرسے میں پڑھا رہا اور مدرسے میں پڑھانے کے باوجود جو ہے جو 6 گھنٹے کی ڈیوٹی دینی تھی وہ 2 گھنٹے ڈیوٹی دے کے اپنے گھر پہ آرام کر رہا، سو رہا، مزے لے رہا، تو وہ تو حرام ہے اس کے لیے، وہ جائز کہاں اس کے لیے تنخواہ لینا؟ بھئی جب ایک آدمی نے ڈیوٹی انجام نہیں دی تو اس کی تنخواہ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے آدمی کو حلال، اب آدمی سوچتا ہے کہ حلال یہی چیزیں تو ہے۔ بھئی اگر آدمی ملازم ہے پوری ملازمت، پورا وقت جو ہے آدمی کو دینا چاہیے۔ اگر وہ پورا وقت نہیں دے رہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، امداد الفتاوی میں موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی ملازم ہے اور اس ملازمت کے وقت میں اگر اپنا ذاتی خط لکھ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب کون عمل کر رہا؟ بتاؤ کون کر رہا؟ چاہے سرکاری ملازم ہو یا کسی دینی ادارے میں ملازم ہو یا ٹیچر ہو کسی اسکول کے اندر، اگر وہ پورا وقت نہیں دے رہا، حاضری لگا کر کے گھر پڑا بس ہو رہا، اس کے لیے جائز نہیں تنخواہ لینا اتنے وقت کی۔ جتنا وقت لگایا اتنے لے گا، جو نہیں لگایا، جو کام نہیں کیا، جو کام آپ کے متعلق کیا گیا تھا وہ آپ انجام نہیں دے رہے ہیں، تو آپ چاہے تسبیح پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، حج کرتے رہیں، لیکن جب آپ کے ذریعہ آمدنی حرام ہے، اس میں حرام کی آمیزش ہو گئی، تو وہ تو اللہ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے اوقات کو اگر ملازم ہے تو جو معاہدہ کر لیا ہے اس معاہدے کے مطابق خرچ کرے، یہ نہیں کہ حاضری دی اور گھر چلا گیا۔ مدرسے کو آپ نے، اگر آدمی ٹیچر ہے اسکول میں یا اسی طریقے سے ہاسپٹل چاہے سرکاری ہو پرائیویٹ ہو، آپ نے اس سے ایک معاہدہ کر لیا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی مجھے دینی ہے، تو آپ 8 گھنٹے کا وقت اس کو فروخت کر چکے ہیں۔ جب آپ نے اپنا وہ وقت بیچ دیا، اب اس 8 گھنٹے کے اندر اپنا کام کرنا، یہ گھر آ کر آرام سے پڑ جانا، یہ کہاں جائز ہوگا؟ لیکن چل رہا کوئی عمل نہیں کر رہا، پڑھا لکھا ہو غیر پڑھا لکھا ہو کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں حلال و حرام کی جو ہے تمیز ہونی چاہیے، جو کہہ رہا اس کو بھی تو ہونی چاہیے، تو اس کی بات میں اثر بھی ہوگا۔ تو اس لیے حلال کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حلالاً طیبا، حلال ہونا چاہیے اور پاکیزہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اپنی آمدنی کو حرام کی آمیزش سے پاک اور صاف کریں، 1 پیسہ بھی آپ کی حلال کی آمدنی میں حرام کا ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات کو کسی نے لا علمی کی وجہ سے انہوں نے کچھ کھا لیا، اور جب انہیں معلوم ہوا تحقیق سے کہ یہ تو مال حرام کا لقمہ تھا، تو
انہوں نے جو ہے انگلی ڈال کر منہ میں اس کی قے کی، نکال دیا سارا۔ تو اس لیے مال حرام جب کھاؤ گے، اپنی اولاد کو کھلاؤ گے، پھر تم صلاح اور فلاح کی امید رکھو کیسے؟